اس کی توفیق سے آج ہم نے سورہ النساء سے آیت نمبر 6 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس آیت مبارکہ کا معنی مفہوم سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یتیموں کے حقوق کا بیان جاری ہے۔ یتیموں کی کفالت ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یتیم معاشرے کا وہ حصہ ہے جس کے والد بچپن کے اندر جن کے سروں سے والد کا سایہ اٹھ جاتا ہے اور وہ سراسر دوسروں کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ان کی سرپرستی نہ کرے ان کے بگاڑ اور جو محرومیاں ان کو چھوٹی عمر کے اندر ملی ہیں، یہ محرومیاں معاشرے کے لیے بھی تباہ کن ہو سکتی ہیں۔ اور اگر کوئی سرپرستی کرنے والا مخلص مل جائے تو وہ ان بچوں کو اچھے طریقے سے ان کی پرورش کر کے، بے شک انہی کے مال سے ان کی پرورش کرے تو یہ ایک کارآمد فرد بنا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے چند بنیادی اصول یہاں پر ذکر فرمائے ہیں۔ پہلا ہم نے پڑھا تھا کہ ان کے مال ان کو دے دو۔ ان یتیموں کا جو مال ہے وہ خود نہیں رکھ سکتے، نہ اس کو ضائع کرنا ہے بلکہ ان کو لوٹانا ہے، ان کے مال کی حفاظت کرنی۔ مال کی حفاظت کے بعد ان کی عزت کی حفاظت کی بات کی گئی، یعنی اگر بچیاں ہیں تو ان کے نکاح، اور نکاح میں جو سرپرست ہے وہ بس ایسے ہی نہ کر دے بلکہ ان کا جو شرعی حق بنتا ہے، حق مہر اور دیگر جو ان کے لوازمات ہیں ان کو پورا کرے۔ اگر نہیں کر سکتا تو پھر ان سے نکاح ہی نہ کرے۔ اب دوبارہ سے پھر مال کی حفاظت کے متعلق اور ان کی پرورش سے متعلق بات ہو رہی ہے، تو ان کو اس وقت تک ان کے مال سپرد نہ کرو جب تک وہ شعور کو نہ پہنچ جائیں، جب تک ان کے اندر عقل کی پختگی نہ ہو۔ اس وقت تک ان کو کھلانا پلانا، ان کے رہائش، ان کے لباس، ہر ایک چیز کا خیال رکھنا یہ سرپرست کی ذمہ داری ہے۔ اب یہ کام کب تک اس نے کرنا ہے، یہ ڈیوٹی کب تک اس کی ہے، تو اس میں محترم بھائیو اللہ تعالیٰ نے ایک لمٹ رکھی ہے، اور لمٹ کیا ہے وہ آج کے سبق میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ، وَابْتَلُوا یہ ابتلا سے ہے۔ کس سے؟ ابتلا۔ ابتلا کہتے ہیں آزمانا، ابتلا یعنی آزمائش۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ، اور یتیموں کو آزماتے رہو، یتیموں کو آزماتے رہو، ان کو مختلف چھوٹے چھوٹے امتحانات سے گزارتے رہو۔ تھوڑا سا مال دے کر یعنی کام کاج پہ لگا دیا، کوئی یا پڑھائی کے اندر ان کو چلا رہے ہیں تو پڑھنے میں لگائے رکھیں۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ، اور آزماتے رہو یتیموں کو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بالغوا پہنچ جائیں وہ النکاح بلوغت کو، کس کو؟ بلوغت کو، بالغ ہو جائیں۔ فَإِن پس اگر آنستم محسوس کرو تم منہم ان میں رشدن سمجھداری، رشدن سمجھداری، رشدن کے اوپر تنوین تنکیر کی ہے، کچھ سمجھداری، یعنی اتنی کی سمجھداری تم محسوس کرو کہ یہ اپنا مال ضائع نہیں کریں گے۔ فَادْفَعُوا پس لوٹا دو، الیہم ان کے طرف، فَادْفَعُوا سپرد کر دو، لوٹا دو، الیہم ان کی طرف، اموالہم ان کے مال،
ان کے مال، ساری زندگی چٹا مار کے رکھنا، ساری زندگی جناب ان کو بونڈ کر کے رکھنا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ یہ ایک لمٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے کہ جب وہ بلوغت کو پہنچ جائیں اور ان میں کچھ سمجھداری محسوس کرو تو ان کے مال ان کے کیا کر دو، سپرد کر دو، تاکہ بہت ساری جو بدگمانیاں ہیں وہ پیدا نہ ہو سکے۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا، اور مت کھاؤ اس کو، کس کو؟ ان کے مال کو، اسرافاً، فضول خرچی کرتے ہوئے، وَبِدَارًا، اور جلدی جلدی، اَن يَكْبَرُوا، یہ کہ وہ بڑے ہو رہے ہیں، یہ کہ وہ بڑے ہو رہے ہیں، جب انہیں وڈے ہو جانا ہے تو پھر انہوں نے اپنے مال کا مطالبہ کرنا، لہذا وڈے ہونے تو پہلے پہلے مکاہڑو، ایسے مال کو خرچ نہ کرو، ایسے نہ کھاؤ مال کو۔ وَمَنْ كَانَ، اور جو کوئی ہے غنیًّا، مالدار، غنی یعنی جو سرپرستی کر رہا ہے، جو کفالت کر رہا ہے، وہ اگر پہلے سے ہی مالدار ہے، اس کا اپنا بزنس بھی ہے سارا معاملہ، تو فرمایا جو کوئی غنی ہے فَلْيَسْتَعْفِفْ، تو وہ بہت بچے، وہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جائے، جو حق خدمت بنتا ہے وہ بھی نہ لے، حق خدمت جو بنتا ہے وہ بھی نہ لے، اس کے مال کے قریب بھی نہ جائے، وہ بہت بچے۔ وَمَنْ كَانَ، اور جو کوئی ہے فقیراً، فقیر، محتاج، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو وہ اس میں معروف طریقے سے دستور کے مطابق لے لے، فَلْيَأْكُلْ، پس کھائے وہ، بالمعروف، دستور کے مطابق، جانے پہچانے طریقے سے، یعنی حق الخدمت وہ لے سکتا ہے۔ فَإِذَا، پس جب دفعتم، تم سپرد کرو، الیہم، ان کی طرف، اموالہم، ان کے مال، ان کے مال جب تم سپرد کرو ان کے، فَأَشْهِدُوا، پس گواہ بنا لو، علیہم، ان پر، یعنی جب ان کا مال ان کے سپرد کرنے لگو، جب وہ بچے بڑے ہو گئے ہیں اور اپنے کام کاج کو سنبھالنے والے بن گئے ہیں، تو ان کا مال انہیں دیتے ہوئے کیا بنا لو، گواہ بنا لو، تاکہ کہیں کل شیطان ان کو اکسا کر تمہارے اصلی مال یا تمہارا جو اپنا مال ہے اس کی طرف ان کی نگاہیں نہ لگا دے۔ یا معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایسے بچوں کو غلط استعمال کر جاتے ہیں اور محسنوں کے خلاف ان کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ محسن ہی ہوتا ہے نا جو سرپرستی کر رہا ہے، جو کفالت کر رہا ہے، وہ محسن ہے، لیکن وہ لوگ جو شرارتی ذہن رکھتے ہیں وہ بعض اوقات ایسے بچوں کو، کیونکہ ان کی عقل اتنی پختہ نہیں ہوتی، ان کو اپنے محسنوں کے خلاف کھڑا کر دیتے ہیں، ان سے بدظن کر دیتے ہیں، لہٰذا ان کو مال واپس کرتے ہوئے فَأَشْهِدُوا، پس گواہ بنا لو، علیہم، ان پر، وَكَفَى بِاللَّهِ، اور گواہ تو بنانا ہے لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے، وَكَفَى، اور کافی ہے، بِاللَّهِ، اللہ، حسیبا، حساب لینے والا، یعنی اگر ایک ذرہ برابر بھی دائیں بائیں کرو گے، یعنی ایک درہم، دینار، ایک روپیہ جو ہے وہ بھی آگے پیچھے کرو گے تو اللہ تعالیٰ حساب لینے پر جو ہے لینے والا ہے، اور جلد وہ حساب لے لے گا۔ یعنی یہاں پر تو ہے نا کہ کافی ہے اللہ تعالیٰ حساب لینے والا، اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا۔ تو محترم بھائیو، اللہ رب العالمین جو کسی کا حق ہے، جو بندہ کھاتا ہے، مارتا ہے، تو اس کا دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ حساب کر دیتا ہے، جلد حساب سے، یہ بھی مراد ہے۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں، وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ، اور یتیموں کو آزماتے رہو، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا، جب بلغوا النکاح، وہ بلوغت کو پہنچ جائیں، فَإِنْ آنَسْتُمْ، پھر اگر تم محسوس کرو، معلوم کرو، منہم، ان میں، رشدن، کچھ سمجھداری، فَادْفَعُوا، پس لوٹاؤ، سپرد کر دو، الیہم، ان کی طرف، اموالہم، ان کے مال، جو ان کی وراثت تھی، جو ان کے والدین چھوڑ کر گئے تھے، وَلَا تَأْكُلُوهَا، اور مت کھاؤ اسے، اسرافاً، فضول خرچی کرتے ہوئے، وَبِدَارًا، اور جلدی جلدی، اَن یکبروا، یہ کہ وہ بڑے ہو رہے ہیں، یعنی جلدی سے اور فضول خرچی کرتے ہوئے نہ کھاؤ کہ یہ بڑے ہو جائیں گے تو پھر ان کو واپس کرنا پڑے گا، لہٰذا پہلے مکار چھڑو۔ وَمَنْ كَانَ، اور جو کوئی ہے غنیًّا، مالدار، غنی، فَلْيَسْتَعْفِفْ، پس چاہیے کہ وہ بہت بچے، استعفف، محترم بھائیو،
اس کا مطلب یہ یا سین اور تا جو ہے یہ اضافی حروف اللہ تعالیٰ نے لگائے ہیں، تو بہت بچے، یعنی اس کے اندر جائے نہ، اس کے قریب بھی نہ جائے، اس میں سے کچھ کھانے کی سوچے بھی نہ۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور جو کوئی ہے فقیر، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو وہ جانے پہچانے دستور کے مطابق اس میں سے کھا لے، یعنی ایک کوئی ہانڈی بنا لو تو اس میں سے اپنے بچے بھی کھا لیں، وہ بھی کھا لیں، اس طرح سے ان کی سرپرستی بھی ہو جائے گی، تو یعنی جانے پہچانے طریقے سے مال کھایا جا سکتا ہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ، پھر جب تم سپرد کرو ان کی طرف اموالہم، ان کے مال، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، پس گواہ بنا لو ان پر، وَكَفَى بِاللَّهِ، اور کافی ہے اللہ، حسیبا، حساب لینے والا۔ محترم بھائیو، آج کے سبق میں 5 پوائنٹ ہیں، ان کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر فتنے سے ہمیں محفوظ فرمائے گا۔ پہلی جو چیز ہے وہ یتیموں کی کفالت کے حوالے سے ہے، اور اس کی لمٹ ہے بلوغت تک پہنچنا۔ بلوغت تک پہنچنا، بلوغت کے بعد یتیمی ختم ہو جاتی ہے، بلوغت کے بعد یتیمی ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس کی کفالت کا ذمہ معاشرے کا نہیں ہوتا، بلکہ وہ خود کفیل ہو جاتا ہے۔ یتیمی ختم ہو جاتی ہے، بلوغت کے بعد بندہ جس طرح سے شرعی احکام کا مکلف ہوتا ہے، ایسے ہی وہ دوسروں کی ذمہ داری سے بھی نکل جاتا ہے، اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو بلوغت کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو بلوغت کے لیے مرد کی علامت احتلام ہے، اور عورت کی جو ہے علامت وہ حیض ہے، پیریڈز۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے بلوغت کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یہ یاد رکھا ہے کہ احتلام کے بعد یتیمی نہیں، احتلام کے بعد یتیمی نہیں، اور دن سے لے کر رات تک خاموشی نہیں۔ یہ جو عام طور پر ہم چپ کا روزہ رکھ لیتے ہیں تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ عطیہ قرضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قریظہ کے دن، یعنی جب بنو قریظہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت سزا دی تھی، تو اس دن قریظہ کے دن ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، تو جس کے زیر ناف بال اگے تھے اسے قتل کر دیا گیا، اور جس کے بال نہیں اگے تھے اسے قتل نہیں کیا گیا۔ میں ان میں سے تھا جن کے بال ابھی نہیں اگے تھے، لہٰذا مجھے چھوڑ دیا گیا۔ جنگ میں شرکت کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو 14 سال کی عمر میں احد میں شرکت سے منع فرما دیا، شرکت نہیں کرنے دی گئی۔ اور خندق کے اندر جب جائزہ لیا گیا تو آپ کی عمر 15 سال تھی، آپ نے اجازت دے دی۔ نافع نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو یہ حدیث پہنچائی تو انہوں نے کہا، بچے اور بڑے کا یہی فرق ہے، مگر ظاہر ہے کہ یہ فرق بچے اور بڑے کا ہے جسے جنگ میں شرکت کی اجازت ہے۔ محض بلوغت کی علامت احتلام ہے، اگر اس کا علم نہ ہو سکے تو پھر زیر ناف جو بال ہیں وہ دیکھے جائیں گے، بغلوں کے بال دیکھے جائیں گے، اس سے پتہ چلے گا کہ یہ واقعی بالغ ہو چکا ہے۔ تو یہ تھا بلوغت سے متعلق احکام و مسائل۔ اور دوسری جو بات ہے، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، یعنی اگر یتیموں کا امتحان لینے کے بعد بندہ محسوس کرے کہ یعنی ان کے اندر کچھ بھلائی ہے، ان کے اندر کچھ سمجھداری ہے، اور اگر تھوڑی کم ہے تو پھر مزید ان کی تربیت کرے۔ تو یہاں پر وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ سے مراد تربیت بھی ہے، صرف ان کو فزیکلی ان کے بلوغت کو نہیں دیکھنا، بلکہ ساتھ ساتھ ان کو آزماتے بھی رہنا، ان کی تربیت بھی کرتے رہنا ہے، تاکہ کل کلا وہ جب اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں معاشرے کے اندر تو ان کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو ان کی تربیت کرتے رہو، جس کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پہلے تھوڑا سا مال دے کر ان کو کسی کام پر لگا دو، پھر دیکھو کہ وہ اپنے مال کو بڑھاتے ہیں یا جڑا مڑی ہے انہوں بھی چٹ کر چھڑ دیں۔ یعنی اگر تو وہ اپنے مال کو بڑھا رہے ہیں، اپنے کام کاج کو سمجھ رہے ہیں، ایکسپیرینس لے رہے ہیں، تو ایسے میں پھر ان کا مال مکمل طور پر ان کے سپرد کر دو، اور جب وہ بالغ ہو جائے تو پھر تو مکمل ہی سپرد کرنا ہی کرنا ہے۔
تو یہ ہے ان کی رشد۔ اور رشد میں محترم بھائیو عقل کی پختگی، دینی صلاحیت بھی اس کے اندر شامل ہے۔ دینی صلاحیت نہیں ہے، عقل کی پختگی نہیں ہے تو اس کو بھی رشد نہیں کہا جائے گا۔ پس بالغ ہونے کے علاوہ مال کی سپرداری کے لیے رشد کی بھی شرط رکھ دی گئی ہے، یعنی سمجھداری، سمجھ بوجھ کی بھی جو ہے یہ شرط رکھی گئی ہے۔ اگر کسی شخص میں رشد نہیں ہے، بالغ تو وہ ہو گیا ہے، ہاں جی، بہت بڑے قد کاٹ کا، فزیکلی لحاظ سے وہ جوان ہو گیا ہے، لیکن رشد اس کے اندر نہیں ہے، تو وہ بوڑھا ہی کیوں نہ ہو جائے تو مال اس کے سپرد نہیں کیا جائے گا، مال اس کے سپرد نہیں کیا جائے گا۔ اس کی کفالت کی ذمہ داری پھر یہ بڑھ جائے گی، زیادہ لمبا عرصہ چلے گی۔ تو جب تک یتیم اپنی مفاد کی سمجھ بوجھ اس کو نہ آ جائے اس وقت تک مال اس کے سپرد نہیں کرنا۔ تو محترم بھائیو تیسری جو بات ہے فَلْيَسْتَعْفِفْ، یہ ہے عفا یا عفو سے، اس کا معنی ہے بچنا، اور عفت بھی اسی سے ہے، یعنی اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہ برائی سے بچا کر رکھنا، عفت عصمت۔ تو فَلْيَسْتَعْفِفْ اس کے اندر اضافی الفاظ جو ہیں یہ باب استفعال میں ہیں، حروف کی زیادتی کی وجہ سے ترجمہ اس کا یہ ہے کہ بہت زیادہ بچے، یعنی 1 روپے کے بھی رواداری نہ رکھے، ہر قسم سے بچ جائے، تو یہ ہے باب استفعال سے۔ چوتھی بات اس میں ہے وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، جو کوئی فقیر ہو، یعنی محتاج ہے، خود وہ محتاج ہے اور اس کے اوپر کفالت کا بوجھ پڑ گیا ہے، یتیموں کا بھی، اب وہ بچوں کی کفالت کرے، بچوں کی دیکھ بھال کرے، یا اپنا کوئی کام کاج جا کر کرے، اپنے بچوں کو سنبھالے، دوسروں کے بچے کو سنبھالے۔ اب اس میں ایک ہی صورت ہے کہ یتیم کا جو مال ہے وہ اپنے مال کے ساتھ ملا بھی لے، کاروبار کوئی اچھا سا کر لے، یا اسی طرح سے محترم بھائیو جو ہے کھانے پینے میں وہ اکٹھا سسٹم بنا لے تاکہ اس کو ڈبل ڈیوٹی نہ دینی پڑے۔ تو جانا پہچانا طریقہ کیا ہے اس میں، اس کے اموال کی نگرانی کی اجرت جو معروف ہے وہ بھی مقرر کی جا سکتی ہے کہ میں ان کی کفالت کر رہا ہوں تو اس میں سے میں یہ اجرت لوں گا، پھر اجرت مقرر کر لے، یا پھر جو ہے چولہا ایک کر لے، کھانا ایک جگہ پر پک جائے، تو اس طرح کا کوئی بھی معروف دستور کے مطابق جو طریقہ ہے اس کو اپنایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، پانچویں بات اس کے اندر یہ ہے کہ یتیم کا جو سرپرست بنا ہوا ہے، جو اس کا متولی بنا ہوا ہے، جو اس کی کفالت میں مصروف ہے، اس کو یہ حکم ہے کہ گواہوں کے روبرو مال واپس کرے۔ اس سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ چپکے سے کوئی چیز دبا نہیں سکے گا، ٹھیک ہے، اس سے ایک یہ بھی فائدہ ہے، یتیموں کے حق میں یہ بھی بات کی گئی ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ کل کلام اس کے اوپر کوئی الزام بھی نہیں لگا سکے گا، جیسے میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا کہ بعض لوگ جو ہے وہ بچوں کی نادانی سے یا کم عمری سے، کم عقلی سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ان کو اپنے محسنوں کے خلاف کھڑا کر دیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تو ایسے میں وہ الزام سے بھی بچ جائیں گے اور جو ان کے اندر درمیان محسنیت کا جو رشتہ ہے وہ بھی قائم رہے گا یتیموں کے درمیان اور سرپرستوں کے درمیان۔ تو لہٰذا مال واپس کرتے ہوئے گواہ بنانا، گواہوں کے روبرو مال واپس کرے، یہ زیادہ اچھا طریقہ ہے۔ اور آخری بات اس کے اندر وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں کو تو مطمئن کر لو گے، بچوں کو بھی یہ مطمئن کر لو گے، کچھ مال دائیں بائیں کر کے اس میں خرد برد کر کے، لیکن اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ لہٰذا اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ وراثت کی تقسیم یا مال کو واپس کرتے ہوئے اس میں کسی قسم کی کوئی خرد برد نہیں ہونی چاہیے، مکمل طور پر ان کے سپرد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں بات کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھ لیجئے اس آیت مبارکہ کو، جو بات سمجھ آئے تو پوچھ لیجئے۔